शान हबीब रही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना सलात व सलाम अलैहि या सारे दोस्त मोहब्बत से दुरूद इस्लाम सलात व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। ज़ात मुहतरम बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत खूबसूरत कलाम अल्लाह पाक आपके रहम में और बरकत अता फरमाए। कुरान पाक की आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। इसमें बड़ी मशहूर है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो सबसे ज़्यादा मेहरबान है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये बिस्मिल्लाह एक तो कुरान के शुरू में आती है और ये कुरान की आयत भी है सूरह नमल में वइन्नहु मिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की बेशुमार सिफ़ात हैं, बेशुमार सिफ़ात हैं। उसमें से दो सिफ़ात बहुत अहम है कि अल्लाह अर्रहमान है और अर्रहीम है। जितने भी अल्लाह के नाम है ना, हर नाम से पहले अलिफ लाम लगता है। आप उलमा से पूछें, अलिफ लाम ना मुबालगे का सीगा है। वैसे देखें दूसरे नाम है अल्लाह पाक रऊफ़ है, रहीम है, इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ़ुर रहीम। और यही नाम अल्लाह ने अपने हबीब के लिए भी सूरह तौबा के आखिर में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वबिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। कि ए नबी आप मोमिनों के लिए रऊफ़ भी हैं और रहीम भी हैं। अब मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा था वो ये है कि अल्लाह के हर नाम से पहले अलिफ लाम है और अलिफ लाम मुबालगे का सीगा है कि इससे बढ़ के कोई नहीं। अब जो अल्लाह खुद रहमान है, रहीम है, उसने मोमिनों के ऊपर क्या खास रहमत फरमाई। अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, बात तवज्जो करेंगे समझ आएगी। उसी अल्लाह ने कुरान पाक में एक आयत नाज़िल फरमाई जिसके बारे में काजी अयाज मालिकी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब शिफा शरीफ फरमाते हैं कि ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब की हम्द की है। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब की हम्द की है। और वो आयत क्या है? अल्लाह फरमाता है फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिन्ता लहुम, कि ए मेरे हबीब कैसी रहमत है अल्लाह की कि आप इन लोगों के लिए रहम दिल हैं। फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिन्ता लहुम, कि कैसी अल्लाह की रहमत है कि आप इनके लिए नर्म हैं। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक, तो अगर आप दिल के सख्त होते तो ये लोग आपके गिर्द जमा ना होते। अब देखिए अल्लाह की रहमत है मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक रहमान है, रहीम है, उसने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अब देखिए रहमत का ना एक माहौल है। दो तीन बातें आपको जरा दिबाचे में समझाऊं कि रहमत का एक माहौल है कि रहमत जब आती है तो अल्लाह पाक ने उस फिनोमेना को कुरान में बयान किया कि हुवल्लज़ी अरसला रियाह मुबश्शिरम बैना यदैया मिन रहमती, कि वो ज़ात है जो अपनी रहमत से पहले हवाओं को भेजती है। हवा चलती है तो लोग बताते हैं भाई अल्लाह की रहमत आने वाली है। ये अल्लाह की अमूमी रहमत है। इसका मिजाज ये है कि जब ये रहमत आए तो उससे पहले मुबश्शिर बन के हवा आती है, और जब खसूसी रहमत आई तो अल्लाह ने मुबश्शिर बना के हवा को नहीं भेजा बल्कि अंबिया को भेजा। मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मु अहमद, कि जब हकीकी रहमत आई तो उस रहमत के मुबश्शिर बन के अंबिया आए। इसीलिए तो पीर नसीरुद्दीन ने कहा था कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं,
چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں۔ اب دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک آیت اگر آپ پڑھیں نا الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی عالمین، اور اس آیت میں للعالمین ایک لام فالتو ہے۔ اچھا اب عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اللام للنفع، کہ لام نفع کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لام کے بعد جو حرف ہے وہ چیز نفع حاصل کرتی ہے اس سے پہلے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اب آپ ہوئے محتاجن علیہ اور چیزیں ہوئی محتاج، یا سارے جہان ہوئے محتاج۔ اب ہم سارے جہان، صرف ہم جہان نہیں ہیں، کتنے جہان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے محتاج، ایک جس سے محتاجی ہو، تو جس چیز کا بندہ محتاج ہونا اس چیز کا وجود ہونا پہلے ضروری ہے۔ مثلا ہم زمین پہ آئے تو چلنے کے لیے زمین چاہیے، اللہ نے زمین پہلے بنائی۔ پانی چاہیے تھا، اللہ نے پانی پہلے اتارا پھر ہمیں بنایا۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے سارے جہانوں سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سارے جہان نفع حاصل کرتے ہیں امام الانبیاء سے، تو سارے جہان بعد میں ہیں، امام الانبیاء سرور عالم پہلے ہیں۔ اب معراج کی چند باتیں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ لن ترانی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور دیکھیں غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، آنکھیں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ اب امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم کو اللہ نے خود بلا کے اپنا دیدار کرایا۔ اچھا اب دیکھیں امام الانبیاء کا معمول یہ تھا کہ ساری رات آپ عبادت کرتے تھے، اور جس رات آپ کو معراج ہوئی آپ اپنے گھر تشریف فرما نہیں تھے، بلکہ کچھ کہتے ہیں حتیم میں آرام کر رہے تھے، کچھ کہتے ہیں ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں اس میں بھی حکمت ہے کہ امام الانبیاء سرور عالم کو یہ نہ کہے کہ یہ اس خواہش پہ عبادت کرتے تھے کہ اللہ بلا کے اپنا دیدار کرائے، تو امام الانبیاء سرور عالم کے لیے اللہ نے قاعدہ یہ رکھا کہ آپ سو جائیں، ہم اہتمام خاص کر کے آپ کو بلائیں گے۔ اب امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا دیدار کرایا۔ بہت مطلب اس میں اتنی تفصیل سے باتیں ہیں۔ فصیح الدین صاحب ایک بہت خوبصورت شعر پڑھتے ہوتے ہیں کہ ہادی میں کعبہ میں سوئے ہوئے ہیں ہادی اکرم، وہ فخر حضرت حوا وہ نازش آدم، شعائیں نور کی اٹھتی ہیں عرش فرش سے پیغم، جنہیں فرش کے نظارے سلام کہتے ہیں۔ امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں بات بہت خوبصورت ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں فمن تابعنی فإنہ منی، کہ یا اللہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے ہیں۔ فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ یا اللہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے ہیں، باقی تو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ روئے زمین پہ ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑ۔ اب دیکھیں امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم کی شان۔ اللہ کی قرب خاص میں اللہ پوچھتے ہیں کہ اے حبیب آپ میرے لیے کیا لائے، تو آپ کیا فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ہر قسم کی عبادات تیرے لیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سن لے کہ بعض اوقات ہم تو کہتے ہیں نا السلام علیکم، ایک بندہ آپ کو سلام کرے تو آپ کہیں
السلام علیکہ تجھ پہ سلام ہو. دو سلام کریں تو آپ کہیں السلام علیکما تم دونوں پہ سلام ہو. تو ویسے عام کے لیے عوام کے لیے مسئلہ ہی کہ السلام علیکم کے اس میں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین بھی ہیں. اچھا اللہ نے دیکھیں ایک صیغہ کا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تجھ پر سلام, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو. اب وہ آج پچھلی ذہن میں رکھی کہ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فمن تابعنی فإنہ منی, جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے ہیں. ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اب اللہ پاک نے کہا کہ اے نبی تجھ پہ سلام, تو نبی پاک پتہ کیا کہتے ہیں السلام علینا, یا اللہ یہ تیرا سلام ہم پر, یا اللہ یہ تیرا سلام ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین اور تیرے نیک بندوں پر. اب اگر کسی کو سمجھ آئی ہے تو وہ ضرور سبحان اللہ کہے. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ تجھ پہ سلام, نبی پاک کہتے ہیں یا اللہ ہم پر سلام اور تیرے نیک بندوں پر. نیک بندوں کو اللہ کے رسول نے علیحدہ کر دیا اور گناہگاروں کو اپنے ساتھ شامل کیا. السلام علینا. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں, ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں, ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. یہ پیر نصیر الدین صاحب کا صرف یہ شعر نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. قرآن پاک کا 4 سپارہ 2 رکوع اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم, جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے یہ کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اب چکھو عذاب. فاما الذین ابیضت وجوہہم, پس جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ, وہ کدھر ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں, ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اچھا ایک بہت خوبصورت بات سنیں کہ عورتوں کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے, جب بچہ بچی پیدا ہو فوراً کہتے ہیں جناب اس کا ناک فلاں کی طرح, ماتھا فلاں کی طرح, چہرہ فلاں کی طرح, 5 منٹ میں ساری تصویر کھینچ کے سامنے. اب ذرا تاریخ کے ورق پلٹے, امام الانبیاء سرور عالم تشریف لاتے ہیں, کوئی ایک کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ مکے کی کوئی عورت بولی کہ اس کا ناک فلاں کی طرح ہے, اس کا چہرہ. یہ بات مہمہ رہی, راز رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بچپن گزرا کوئی نہ پہچانا, آپ کا لڑکپن گزرا کوئی نہ پہچانا, آپ جوانی چڑھے کوئی نہ پہچانا, آپ معراج پہ گئے کوئی نہ پہچانا, ہجرت کر کے مدینے آگے کوئی نہ پہچانا. آخر اس راہ سے نبی پاک نے خود پردہ اٹھایا اور فرمایا مسجد نبی میں صحابہ کے اجتماع میں, اے میرے صحابہ من رانی فقد را اللہ, من رانی فقد را الحق. اس لیے اعلی حضرت کے برادر نے کہا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. دیکھنے والے یعنی آپ کو اللہ نہیں کرتے, آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے, جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے, ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری, ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری. امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم کے در پہ آنے والا کبھی خالی نہیں گیا. عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں, یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں.
یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، اللہ وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ اور سر کو سجدے میں رکھ کے کہا حضرت انصاری نے، دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں۔ کیا امام الانبیاء سرور عالم نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، جو ویکھن تے آوے تے دل۔ اعظم چشتی کے آپ شعر پڑھ رہے تھے، اعظم چشتی کیا خوب کہتے ہیں، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو جھوٹا پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے پھر عیب نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو دیکھا اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین کوئی نہیں۔ دوسری گلی میں ابو جہل نے دیکھا، کہتے معاذ اللہ آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے آپ سے کہا کہ آپ جیسا حسین کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا ایک صدق تھا۔ ابو جہل نے کہا معاذ اللہ کہ آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں، تو آپ نے کہا صدق تھا۔ آپ نے فرمایا میں دستے قدرت کا بنایا ہوا آئینہ ہوں، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، اسے صبح و شام میں پڑھا کروں۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی بندہ نیکی کرے، آپ اس نیکی کا بدلہ جتا دیتے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے لوگوں پہ احسان کیا، احسان بھی عربی کا لفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں پہ منع کیا، ایسا احسان کیا کہ جس کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ وہ بدلہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں ہاتھ پیر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہاتھ پیر دے کے یہ نہیں کہا کہ تم پہ احسان کیا۔ کیوں؟ ماں باپ دیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پہ احسان کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ان ہاتھوں کا احسان تیرے اوپر نہیں جتلایا جو کل قیامت کو آج تیرے لیے نعمت ہے، کل ہو سکتا ہے تیرے خلاف کھڑے ہوں۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آج کے دن ہم تمہاری زبان پہ مہر لگائیں گے، ہاتھ بولیں گے کیا کیا، پاؤں بولیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ان چیزوں کا احسان کیوں جتلاؤں جو تیرے خلاف بولیں گے، میں تو اس کا احسان جتلاتا ہوں جو تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ پھر دیکھیں والدین بھی نعمت ہیں، بچے نعمت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کا دن آئے گا، ماں بیٹی کو بھول جائے گی، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، نفسا نفسی۔ اور اس وقت کیا کہیں گے؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لاحا ہوگا، میں اپنے کیا اس کو بہت خوبصورت شعر کو ذہن میں ہے کہ اس نے آخری جو مولانا حسن رضا خان کا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لاحا ہوگا، اور میں ان کے در کا بیکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ امام الانبیاء سرور عالم قصیدہ معراجیہ کی چند شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس پہ نا اعلیٰ حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار اے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے، یہاں فلک پر وہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھے دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی آپ ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، اور ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ نہ مٹے تھے، خدا ہی دے صبر جانے پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی
जिना का दूल्हा बना रहे थे, बड़े तो लेकिन झिझकते डरते, अदब से रुकते हया से चलते, पर जो कदम उनकी रविश में रखते तो लाखों मंजिल के फासले थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अब देखें आला हज़रत ने एक बहुत खूबसूरत मजमून बांधा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो जन्नत के दरख्तों का दिल कर रहा था कि हम भी मचले, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि तो वो कहते हैं कि तरब की नाजिश के हाँ लचकिए और अदब व बंदिश के हिल ना सकिए। ये जोश जिद्दैन था कि पौधे कशाकशे अर्जा के तले थे। और इमामुल अंबिया सरवर आलम को अल्लाह पाक ने इस पे दो राय हैं, इस पे ये सहाबा का भी इख्तलाफ था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और कुछ और सहाबे किराम इस बात में थे कि अल्लाह पाक ला तुदरिकुल अब्सार को सर की आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि हज़रत इब्न अब्बास और बहुत से जलील कदर सहाबा का ये था कि इमामुल अंबिया सरवर आलम ने अपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया। तो इसमें जिसकी जो राय हो, लेकिन बात मोहब्बत वाली है कि वही बात है कि गश खा गई कलीम मगर हंस पड़े हबीब, आंखें बदल गई तो नज़ारा बदल गया। इमामुल अंबिया सरवर आलम, ये अल्लाह पाक की शान से को बईद नहीं है कि अल्लाह अपने हबीब को दिखाना चाहे। बस मंजर देखिए कुरान पाक का, अल्लाह फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुए और करीब हुए। सुम्मा दना, इस पे उलमा ने कलाम किए कि सुम्मा दना नबी पाक करीब हुए, फतदल्ला अल्लाह की जात अपनी शान के हिसाब से करीबी, फकान काब कौसैन, इस तरह हो गए जैसे दो कमाने। अरब में एक दस्तूर था, जब दो कबीलों की सुलह होती थी तो दो कमाने इकट्ठी रख के एक तीर फेंका जाता था ताकि लोगों को ये पैगाम पहुंच जाए कि जो इनका दोस्त वो हमारा दोस्त, जो इनका दुश्मन हमारा दुश्मन। अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया कि दो कमानों जितना, फरमाया औ अदना, इससे भी करीब। फअौहा रब्बुका, सुभान अल्लाह। तो फिर अपने बंदे पे इमामुल अंबिया पे वो वही की कि जिसका जो है बयान सारे क़यामत तक, सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। इमामुल अंबिया सरवर आलम की ज़ात वो ज़ात है कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक की रहमतें तकसीम होती हैं। साथी बात सुने कि वो ऐसी ज़ात है कि काफिरों ने ना खाना काबा में जाके एक दुआ की, मक्के के काफिरों में 8वें सिपारे में वाक़या है। वो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिक, कि या अल्लाह अगर ये कुरान या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी तरफ से हक है तो हम नहीं मानते। अब देखिए क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा, फिर भी काफिर है। अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अबैतना बिअज़ाबिन अलीम, या कोई और अज़ाब दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया ना, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि नबी जब तक तू इनमें मौजूद है इन पे अज़ाब। तो ये काफिरों के ऊपर भी अल्लाह पाक का एक दुनिया में इनाम था इमामुल अंबिया के सदके कि उनके ऊपर भी अज़ाब नहीं आए, किसी का चेहरा नहीं बिगड़ा। अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक बनाए और ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जो है वो अल्लाह पाक नई नस्लों की तरफ मुंतकिल फरमाए। व मा अलैना इल्ला